اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے قرآن مجید کو صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ معزز سامعین اکرام، پچھلے سبق میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ مد اصلی اور مد فرعی۔ آج ہم مد فرعی کی 4 اقسام کو سیکھیں گے اور اس کے بعد ہمیں علم ہو جائے گا کہ ہم کس مد کو کتنا کھینچ کر ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کرنا ہے تاکہ آپ کو آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ نمبر 1، مد متصل واجب۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے، اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے اور حروف مدہ اور حمزہ ایک کلمہ میں ہوں، یعنی ایک ہی لفظ کے اندر حروف مدہ بھی آ جائے اور اس کے بعد حمزہ بھی آ جائے، تو ایسی مد کو مد متصل واجب کہا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال قرآن مجید سے دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ لوگ آیت دیکھ رہے ہیں بطائنوہا، یہاں تو کے بعد جو الف ہے یہ الف مدہ ہے اور اس کے فوراً بعد حمزہ آ گیا ہے اور حمزہ اسی ایک لفظ کے اندر ہے۔ بطائنوہا یہ ایک ہی لفظ ہے، یہاں پر حروف مدہ بھی ہے اور اس کے بعد حمزہ آ گیا ہے، تو اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے۔ اب اس کی دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ لوگ آیت دیکھ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ، یہاں لام کے بعد جو الف ہے یہ الف مدہ ہے اور اس کے بعد جو حمزہ ہے یہ اسی ایک لفظ کے اندر ہے آلائی، تو یہ جو مد ہے یہ مد متصل واجب کہلائے گی۔ اب اس کی مقدار کیا ہے؟ مد متصل واجب کی مقدار 3 سے 4 الف ہے، یعنی 3 سے 4 سیکنڈ اس کو کھینچ کر ادا کیا جائے گا۔ نمبر 2، مد منفصل جائز۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے، اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے اور حروف مدہ اور حمزہ ایک کلمہ میں نہ ہوں، یعنی حروف مدہ ہو اور اس کے بعد حمزہ آ جائے اور حمزہ جو ہے وہ اس کلمے کا، اس لفظ کا حصہ نہ ہو بلکہ اس سے آگے والے کلمہ کا حصہ ہو، تو وہاں جو مد ہوگی وہ مد منفصل جائز کہلائے گی۔ اب اس کی مثال بھی قرآن مجید سے دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ لوگ آیت دیکھ رہے ہیں إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ، إِلَى مَا، یہاں میم کے بعد جو الف ہے یہ الف مدہ ہے اور اس کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے، یہاں پر حمزہ زبر آ رہا ہے، یہ ما کا حصہ نہیں ہے بلکہ دوسرے کلمہ کا حصہ ہے، تو یہاں جو مد ہو رہی ہے اس مد کو مد منفصل جائز کہا جاتا ہے۔ اب اس کی دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ آپ لوگ یہاں آیت دیکھ رہے ہیں توفیقی، یہاں پر جو یا ساکن ہے یہ یا مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ جو آ رہا ہے یہ دوسرے کلمہ کا حصہ ہے، تو یہاں پر جو مد ہوگی اس مد کو مد منفصل جائز کہا جائے گا۔ اب اس مد کی مقدار کو دیکھتے ہیں۔ مد منفصل کی مقدار 3 سے 4 الف تک ہے، یعنی 3 سے 4 سیکنڈ اس کو کھینچ کر ادا کیا جائے گا۔ مد متصل اور مد منفصل ان کی مقدار ایک ہی ہے، یعنی 3 سے 4 سیکنڈ ان دونوں کو کھینچ کر ادا کیا جائے گا۔ نمبر 3، مد لازم۔ اگر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو، اگر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو یعنی حروف مدہ کے بعد جزم یا شد والا حرف آ جائے تو وہاں مد لازم ہوگی۔ اب اس کی مثال بھی قرآن مجید سے دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ لوگ آیت دیکھ رہے ہیں وَلَا جَانٍ، یہاں جیم کے بعد جو الف ہے یہ الف مدہ ہے اور اس کے بعد شد والا حرف آ گیا نون، نون یہاں پر شد والا حرف ہے، تو یہاں جو مد ہوگی اسے مد لازم کہا جائے گا۔ اب جانتے ہیں اس مد کی مقدار کے بارے میں۔ مد لازم کی جو مقدار ہے وہ 3 الف کے برابر ہے، یعنی اس کو 3 سیکنڈ کھینچ کر ادا کیا جائے گا۔ نمبر 4، مد عارض۔ اگر حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو یعنی حروف مدہ کے بعد وقف ہو رہا ہو تو وہاں جو مد ہوگی اس مد کو مد عارض کہا جائے گا۔ اب اس کی مثال بھی قرآن مجید سے دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ لوگ آیت دیکھ رہے ہیں وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، یہاں نون کے بعد جو یا ساکن ہے یہ یا مدہ ہے اور اس کے بعد با پر وقف ہو رہا ہے
اور با وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گی۔ یہاں با پر جو سکون ہو رہا ہے یہ سکون عارضی ہے۔ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر وقف کی وجہ سے کسی حرف کو ساکن کر دیا جائے تو وہاں سکون عارضی ہوتا ہے، تو یہاں اس مد کو اس سکون عارضی کی وجہ سے مد عارض کہا جائے گا۔ اب اس کی دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ لوگ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت دیکھ رہے ہیں، رب العالمین۔ یہاں میم کے بعد جو یا ساکن ہے یہ یا مدہ ہے، اور اس کے بعد والا جو حرف نون ہے یہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا، تو یہاں جو مد ہوگی اس مد کو مد عارض کہا جاتا ہے۔ اب اس کی مقدار دیکھتے ہیں۔ مد عارض کی جو مقدار ہے کہ دوسری مدات سے زیادہ اس کو کھینچ کر ادا کیا جائے گا۔ مد عارض کی مثالوں کو ایک دفعہ پھر دیکھیں۔ یہاں آپ لوگ آیت دیکھ رہے ہیں سورۃ الفاتحہ کی، الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر جو وقف ہو رہا ہے اس وقف پر جو مد ہو رہی ہے اس مد کو مد عارض کہا جائے گا۔ اگلی آیت دیکھیں، الرحمن الرحیم۔ یہاں پر بھی وقف ہو رہا ہے اور وقف کی وجہ سے یہاں پر مد عارض ہو رہی ہے، تو یہ جو مد عارض ہے یہ تمام مدات سے زیادہ اس کو کھینچ کر ادا کیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے مد فرعی کی 4 اقسام کو آسانی سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔